بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج گلستان سالی کی باب دوئم کے 32ویں حکایت ہمارا موضوع ہے۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ملک شام کے ایک عابد کسی جنگل میں اپنی زندگی گزار رہے تھے اور درختوں کے پتوں سے گزر اوقات کرتے تھے، یعنی کھانے کے لیے ان کے پاس درخت کے پتوں سے کام لیتے تھے بھوک مٹانے کے لیے۔ تو ایک دفعہ بادشاہ ان کی زیارت کے لیے ان کی خدمت میں گئے اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کی رہائش کے لیے شہر میں کوئی مکان بنوا دوں جہاں دلی سکون کے ساتھ ایک عبادت کرنے کے مواقع اس سے بہتر میسر آئیں، اور دوسرے یہ کہ لوگ آپ کے نیک نفس سے استفادہ کر سکیں اور آپ کے نیک اعمال کو اپنا سکیں۔ زاہد نے بادشاہ کی اس پیشکش کو قبول نہ کیا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہوں کے ساتھ وزیر بھی ضرور ساتھ ہوتے ہیں، تو اور وہ بہت عقل مند ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کس سے بات کو کیسے منوانا ہے۔ تو زاہد نے بادشاہ کی پیشکش تو قبول نہیں کی، مگر پھر وزیر نے ان سے بات کی کہ بادشاہ کے دل کو خواہش کا احترام کرتے ہوئے چند دنوں کے لیے شہر میں آ جائیں، چند دنوں میں ادھر کی کیفیت دیکھ لیں، پھر اگر غیروں کی صحبت سے آپ مقدر ہو رہے ہوں تو واپس آ جانے کا اختیار آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ وزیر کے کہنے پہ عابد صاحب شہر آ گئے اور بادشاہ نے ایک خاص محل ان کو رہنے کے لیے دیا، اور وہ محل جو تھا باغ کے اندر نہایتی دلکشا اور فرحت انگیز مقام پر تھا اور بہت ہی خوبصورت تھا۔ بقول سعدی وہ بیان کرتے ہیں، گلے سرخوش گلے سرخوش چوں عارض خوباں، سنبلش ہمچو زلف محبوباں، ہم چنا از نہی برد عجوز، شیر ناخوردہ طفل دایہ ہنوز، وافانین علیہا جلنار، غلقت بالشجر الاخضر نار۔ یعنی کہتے ہیں کہ گلے سرخ یعنی گلاب کے پھول اتنے سرخ اور خوبصورت تھے جیسے کہ محبوب کے عارض یعنی گال ہوتے ہیں، اور جو وہاں پہ سنبل کے پھول تھے وہ اتنے اس میں پیچ دار تھے جیسے محبوب کی زلف ہوتی ہے، اور سنبل ایسا سکڑا ہوا پھول تھا جیسے کہ جاڑے کی سختی سے کوئی بڑھیا جو ہے سکڑ کے بیٹھی ہو، اور اس طرح سے جو سنبل کے پھول تھے وہ سکڑے ہوئے تھے۔ اور پھر ایک اور مثال دیتے ہیں کہ جیسے نوزائیدہ حسین بچہ جو ہے ابھی جس نے ابھی ماں کا دودھ بھی نہ پیا ہو، یعنی خوبصورت کتنا حسین لگتا ہے وہ بچہ نوزائیدہ، تو جو پھول تھا سنبل کا وہ اتنا خوبصورت تھا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو انار لگے ہوئے تھے وہ اتنے سرسبز اور خوبصورت تھے، سبزی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کہ شجر کے اندر آگ لگی ہوئی ہو۔ انار کے درخت اتنے سبز تھے اور اس کے اندر شاخوں میں انار اس قدر کثرت سے تھے کہ معلوم ہوتا تھا جیسے سرسبز درخت میں آگ لگی ہوئی ہو۔ اور اس کے علاوہ بادشاہ نے جلد ہی
ایک چاند سے چہرے والی باندی ان کے پاس بھیج دی، جس کی صفات کچھ ایسی تھی کہ عظیم مہ پارے عابد فریبے، ملائک صورت طاؤس زیبے، کہ بادس دیدنش صورت نہ بندد وجود پار سایاں را شکیبے، کہ اس کنیز کا یا اس باندی کا حسن ایسا تھا کہ چاند کے چہرے والی، اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ چاند کا ٹکڑا، اور عبادت گزار کا دل لبھانے والی، فرشتہ صورت، مور کی سی زینت رکھنے والی، جس کو دیکھ کر پارساؤں کے لیے صبر کی کوئی صورت نہ باقی رہے۔ اسی طرح اس کے پاس ایک غلام بھی بھیج دیا جو کہ نادر حسن والا اور سڈول بدن والا تھا، یعنی اس کی تعریف میں وہ کہتے ہیں کہ حلق الناس حولہ عطشا وہو ساقی یراہ ولا یسقی، دیدہ از دینش نگشتے سیر ہمچنا کز فرات مستسقی، یعنی کہ لوگ اس کے دیکھنے سے سیر نہیں ہوتے تھے غلام کے، اور اس کا حسن ایسا تھا کہ جیسے دریائے فرات سے جیسے کہ دریائے پیاسوں کو سیراب نہیں کرتا فرات، یعنی جس طرح استسقاء کا مریض دریائے فرات پی کر سیر نہیں ہوتا، اسی طرح اس کو دیکھنے سے آنکھ نہیں بھرتی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ استسقاء کا مریض جو ہوتا ہے نا، اس کے پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے، جسم میں استسقاء کا مرض جو ہوتا ہے پورے جسم میں انسان کے بہت بری طرح سے ورم ہو جاتا ہے اور پانی بھر جاتا ہے سب۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو دریائے فرات کا پانی پی کر لوگ اس طرح سیر نہیں ہوتے، چاہے ان کا پیٹ پھول جائے لیکن دل نہیں بھرتا اس کو پینے سے۔ تو اسی طرح جو غلام تھا وہ اتنا اچھا تھا دیکھنے میں، اور ان کی خدمت کے لیے مامور کر دیا بادشاہ سلامت نے۔ پھر عابد صاحب نے لذیذ کھانے شروع کر دیے اور عمدہ لباس پہننا شروع کر دیا، اور پھلوں، خوشبو اور مٹھائیوں سے مزے لینے شروع کر دیے، اور باندی اور غلام کے دلکش حسن میں محو ہو گئے کہ اتنے خوبصورت، اتنے اچھے غلام اور باندی مل گئے ان کو۔ پھر کہتے ہیں کہ داناؤں نے سچ کہا ہے کہ حسینوں کی زلفیں عقل مندوں کے پاؤں کی بیڑیاں ہیں، اور دانا پرندوں کے لیے دام پرفریب۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ساری عقل مندی کے باوجود اپنا دین و دل تیرے حوالے کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں چالاک پرندہ ہوں اور آج تو جال ہے۔ در سروکار تو کردم دل و دیں با ہما دانش، مرغ زیرک بحقیقت منم میں امروز تو می دامی۔ تو ہاں، میں نے آپ کو ترجمہ تو پہلے بتا دیا۔ میں نے اپنی ساری عقل مندی کے باوجود اپنا دین و دل تیرے حوالے کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں چالاک پرندہ ہوں اور آج تو جال ہے۔ یعنی کہ ان کی دل جو زاہد صاحب تھے، ان کی دل جمعی کے وقت کو زوال آ گیا، جیسا کہ لوگوں نے کہا کہ ہر کے ہست از فقیہ و پیر و مرید، والزباں آوراں پاک نفس، چوں با دنیائے دوں برود آمد، با اصل در ماند پائے مگس۔ کہ کہتے ہیں کہ بادشاہ
کہتے ہیں کہ خواہ کتنا ہی فقیر بزرگ پرہیزگار اور پاک نفس کیوں نہ ہو، جب دنیا میں پھنس جاتا ہے تو وہ مکھی کی طرح شہد میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ پھر بادشاہ نے دوسری مرتبہ زاہد کو دیکھنے کی خواہش کی، جو زاہد و عابد شخص کو دیکھنے کی خواہش کی، تو دیکھا کہ ان کی تو کایا ہی پلٹ گئی، رنگت میں سرخی آ گئی، اور بادشاہ نے ان کی اس آسودگی پر اطمینان کا، اچھا ان کے رنگت میں سرخی آ گئی تھی اور وہ صحت مند ہو گئے تھے اور ریشمی گاؤ تکیہ لگائے بیٹھے تھے، تو اور پری چہرہ غلام سرہانے کھڑا مور کے پروں والے پنکھے سے ہوا دے رہا تھا۔ تو جب بادشاہ نے اس کی اس آسودگی پر اطمینان کا اظہار کیا، ادھر ادھر کی باتوں کے بعد بادشاہ نے کہا کہ دنیا میں دو گروہ مجھے بڑے عزیز ہیں، ایک عالموں کا اور دوسرا پرہیزگاروں کا۔ تو ایک تجربہ کار ذہین و فطین فلسفی وزیر بھی وہاں تھا، اس نے کہا، اے میرے آقا، دوستی کا یہ تقاضا ہے کہ ان دونوں سے نیکی کر۔ میری مراد ہے کہ عالموں کو دل کھول کر مالی مدد فراہم کریں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر سکیں، اور زاہدوں کو کچھ نہ دیجیے تاکہ وہ زاہد رہ سکیں۔ کہتے ہیں کہ خاتون خوبصورت و پاکیزہ رویرہ، نقش و نگار و خاتم فیروزہ گو مباش، درویش نیک سیرت و فرخندہ رویرہ، نانے ربات و لقمہ دریوزہ گو مباش۔ یعنی کہ جو خوبصورت عورت ہے اور پاکیزہ چہرے والی عورت کے لیے اگر نقش و نگار اور فیروزے کی انگوٹھی نہیں ہے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ یعنی خوبصورت اور پاکیزہ چہرے والی عورت کے لیے نقش و نگار اور فیروزے کی چیزیں اور فیروزے کی انگوٹھی کی اگر اس کے پاس نہیں ہے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اسی طرح نیک سیرت اور بابرکت چہرے والے درویش کے پاس خانقاہ کی روٹی اور بھیک کا لقمہ نہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں۔ یعنی اگر ایک خوبصورت عورت ہے اور پاکیزہ ہے تو اگر اس کے پاس جو ہے نا خوب زیورات نہ ہوں، نقش و نگار والے، اور فیروزے کی انگوٹھی نہ ہو جو کہ بڑی قیمتی پتھر ہوتا ہے فیروزہ، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح کیونکہ اس کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے کسی مدد کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح نیک سیرت اور بابرکت چہرے والے درویش کے پاس خانقاہ کی روٹی اور بھیک کا لقمہ نہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تا میرا مرا ہست تو دیگرم باید، گر نخواند زاہدم شاید۔ یعنی کہ زاہد کو نہ درم چاہیے نہ دینار کی تمنا، اگر وہ یہ لینے لگے تو کوئی دوسرا زاہد تلاش کر۔ یعنی کہ اس حکایت سے کیا سبق ملا کہ حسن کی شوخیاں اور سرمستیاں بالآخر ایمان شکن ہوتی ہیں، ان سے عابد نیکوکاروں کو کیا کام، خرقہ پوش تو اللہ کی راہ میں محو رہتے ہیں اور دنیاوی عظمت و صفت کو پانے کے خواہاں نہیں ہوتے۔ اگر انسان کے اعمال اچھے ہوں تو وہ دنیا کا خوبصورت آدمی ہے، اس کو کسی اور وسیلہ دلکشی کی ضرورت نہیں۔ امید ہے کہ آج کی حکایت آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی خوبصورت باتوں سے کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔